تاجر جب بھی اس گورنر کے پاس اپنے مال کا مطالبہ کرنے جاتا تو وہ ٹال مٹول کرتا، اس کو واپس بھیج دیتا۔ وہ ترس گیا تھا، کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ تاجر کی بات اس درزی امام نے بڑے غور سے سنی اور اسے سیدھا لے کر ظالم گورنر کے پاس پہنچا۔ درزی امام نے اس گورنر سے صرف اتنا کہا کہ اس آدمی کا حق اسے دے دو ورنہ میں ابھی اذان دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریز تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیجن میں ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسا فیصلہ، ایسا ڈیسیجن سننے جا رہے ہیں جو اذان کی مدد سے ہوا تھا۔ ایک ایسا کیس جس میں مظلوم کو انصاف کو وہ ترس گیا تھا، کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک ایسا شخص جس نے اذان کی مدد سے اس کا فیصلہ کروایا، اور یہ واقعہ ہے بغداد شہر کا۔ ناظرین، بغداد جو کہ عراق کا کیپٹل ہے، اس میں ایک تاجر تھا۔ ایک تاجر، اس کا گورنر کے ذمے کافی سارا مال تھا، وہ اس سے پیسے مانگتا تھا۔ تاجر جب بھی اس گورنر کے پاس اپنے مال کا مطالبہ کرنے جاتا تو وہ ٹال مٹول کرتا، اس کو گھما پھرا کے واپس بھیج دیتا۔ تاجر جب بھی اس کے گھر جاتا، وہ گھر میں چھپ جاتا اور اپنے نوکروں کے ذریعے اسے اذیت دیتا، پریشان کرتا۔ وہ بالکل پریشان ہو گیا۔ تاجر جب عاجز آ گیا تو اس نے وزیر کے پاس جا کر اپنی کمپلین کی، مگر اس کمپلین کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس نے حکومت کے دیگر حکام کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا، مگر وہاں پر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس تاجر نے اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوششیں کی۔ جہاں جہاں اور جن جن سے امید تھی یا امید دلائی گئی تھی، وہاں جا کر شکایت لے کر پہنچا، ہر جگہ کوشش کی، مگر تمام کوششیں لا حاصل رہیں۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے دل کو یہ بات کہہ کر مطمئن کر دیا کہ فضول ہے، مال تو ملنا نہیں ہے اور وقت الگ ضائع ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن ایک آدمی نے اس سے کہا کہ تم اپنی پرابلم ایک فلاں درزی ہے، اس کے پاس جا کر کیوں نہیں بتاتے، جو کہ مسجد کا امام بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارا اس کیس میں تمہاری کچھ ہیلپ کر سکے۔ ناظرین، اس تاجر نے سوچا کہ ایک معمولی سا درزی کیا کرے گا جب حکومت کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اہم حکام میری مدد نہیں کر سکے۔ خیر، مشورہ دینے والے نے جب کافی فورس کیا کہ بھائی جاؤ تو صحیح، ٹرائی تو کرو، تو وہ درزی امام کے پاس پہنچ گیا۔ درزی کے پاس پہنچ کر اس نے اپنی پرابلم بیان کی اور اس سلسلے میں جو ظلم و ستم اس پر ہوا تھا اس نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ تاجر کی بات اس درزی امام نے بڑے غور سے سنی اور اسے سیدھا لے کر ظالم گورنر کے پاس پہنچا۔ گورنر اس درزی کو دیکھتے ہی استقبال میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ بڑی انتہائی عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا۔ درزی امام نے اس گورنر سے صرف اتنا کہا کہ اس آدمی کا حق اسے دے دو ورنہ میں ابھی اذان دے دوں گا۔ اب بس اتنا کہنا تھا کہ گورنر کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، اس کا بدن کپ کپانے لگا اور وہ فوراً جاتے ہی بنا بحث کیے، بنا کوئی چو چرا کیے، فوراً اس کو اس کا مال لا کر دے دیا اس کے ہاتھ میں۔ تاجر تو یہ سب دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ یہ ایک امام، ایک معمولی سا آدمی ہے، اس کی حالت بھی انتہائی خستہ ہے، ظاہری وضاقتہ میں بھی کوئی روب و دبدبہ نہیں ہے، بالکل اس سے خالی ہے۔ مگر بات کیا ہے کہ ایک ظالم گورنر نے اس معمولی سے امام کے آتے ہی بنا بحث کیے میرا حق ادا کر دیا اور کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی بحث نہیں کی، آرگیو نہیں کی۔ تاجر نے گورنر سے اپنا حق وصول کرنے کے بعد بطور شکرانہ اس درزی امام کو کچھ مال دینے کی پیشکش کی، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور تاجر سے کہنے لگا کہ اگر مجھے اس مال کی خواہش ہوتی تو میرے پاس اتنا مال اکٹھا ہو جاتا جس کا شمار کرنا بھی پاسبل نہیں ہوتا۔ تاجر نے اس سے پوچھا کہ اچھا جناب، یہ تو بتائیں کہ اس ظالم گورنر نے آپ کو دیکھتے ہی میرا حق ادا کیسے کر دیا، حالانکہ میں پہلے بڑی بڑے ہستیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر بھی وہ گورنر میری بات کو خاطر میں نہ لایا۔ اس سوال کے جواب میں ناظرین، درزی نے ایک ایسا واقعہ سنایا جو اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والا تھا۔ درزی نے کہا کچھ دنوں پہلے یہاں ایک ترک گورنر تھا۔ ایک دن وہ ترک گورنر شراب کے نشے میں مدہوش تھا اور اس کی نگاہ ایک حسین و جمیل عورت پر پڑی۔ نگاہ پڑتے ہی وہ اس عورت پر عاشق ہو گیا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے جانے پر بضد ہو گیا، مگر اس عورت نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اپنی عزت بچانے کے لیے زور زور سے چیخنے چلانے لگی اور پکارنے لگی کہ مسلمانوں، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، یہ گورنر مجھے اپنے گھر زبردستی لے جا رہا ہے اور میری عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ اگر میں اس کے علاوہ کسی اور کے گھر میں رات گزاروں تو مجھے طلاق ہو جائے۔
ایسی میں اگر گورنر کے گھر پر رات گزار جاتی ہوں تو مجھے طلاق ہو جائے گی، اور طلاق کی وجہ سے میں زمانے بھر میں بدنام ہو جاؤں گی۔ عورت چیختی چلاتی رہی، مگر کسی نے بھی اس کی آواز پر لبیک کہنے کی جرت نہ کی، کیونکہ مقابلے میں ایک ظالم گورنر تھا، اور وہ بھی نشے کی حالت میں۔ جب کوئی مزاحمت نہ ہوئی، کوئی آگے نہ آیا، تو وہ ظالم گورنر اس عورت کو زبردستی اپنے گھر لے جانے لگا۔ درزی امام نے کہا کہ جب میں عورت کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا تو میری عزت اور میری غیرت جاگ گئی، اور میں نے اس عورت کو اس ظلم کے شکنجے سے چھڑانے کی ٹھان لی۔ میں گورنر کے پاس پہنچا اور اس کو ڈانٹنے لگا کہ عورت کو چھوڑ دو تاکہ وہ اپنے گھر جائے۔ اس ظالم نے میری ایک نہ سنی اور اپنی لاٹھی سے میرے سر پھوڑ دیا، اور اسی دوران وہ عورت کو زبردستی اپنے گھر کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں اپنے گھر واپس آیا اور خون دھو کر سر پر پٹی کی، پھر لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کر ان سے کہا کہ اس گورنر نے جو کچھ کیا ہے وہ تم لوگوں سے چھپا ہوا نہیں ہے، میرا ساتھ دو اور چلو تاکہ ہم اس کے سامنے احتجاج کریں اور اس عورت کو اس کے شکنجے سے چھٹکارا دلائیں۔ سارے مقتدی میرے ساتھ ہو لیے، چنانچہ ہم لوگوں نے جا کر اس گورنر کے دروازے پر اس کے گھر کے جا کر دھاوا بول دیا۔ گورنر اپنے سپاہیوں اور نوکروں کے ساتھ گھر سے باہر نکلا، اور ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور لوہے کے اوزار لیے ہوئے تھے۔ وہ سب انہوں نے ہم لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ گورنر نے خاص طور پر مجھے گھیرے میں لیا اور بہت مارا، دبا کے مجھے مارا، اتنا مارا کہ میں لہو لہان ہو گیا۔ ہمیں وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ یہ ہماری ذلت و رسوائی کی انتہا تھی۔ الغرض ہمیں مقصد میں کامیابی کے بجائے ذلیل ہو کر وہاں سے لوٹنا پڑا۔ مجھے تو اس قدر شدید مار پڑی تھی کہ سخت تکلیف اور خون بہنے کی وجہ سے گھر کے راستے کی ڈائریکشن بھی میں بھول گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں جیسے تیسے کر کے جب گھر پہنچا اور کافی دیر تک فرش پر لیٹا رہا، مگر نیند کہاں آئے۔ میں بے حد پریشان تھا کہ کون سا ایسا رستہ، کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس مظلوم عورت کو اس ظالم جابر گورنر سے نکلوا کر، اس کے پنجے سے چھڑوا کر اس کے اپنے گھر بھیج دیا جائے تاکہ اس کی طلاق نہ ہو۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ اچانک اللہ پاک نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، وہ یہ کہ میں اسی وقت صبح کی اذان دے دوں تاکہ گورنر یہ سمجھ کر عورت کو اپنے گھر سے نکال دے کہ شاید فجر طلوع ہو چکی ہے اور اس عورت کو طلاق ہو گئی ہے، اور پھر وہ عورت طلاق کے بعد اس کے پاس آ جائے۔ چنانچہ میں مینارے پر چڑھ گیا کہ گورنر کے گھر کی طرف دیکھنے لگا کہ دروازہ کھلا یا نہیں، اور کیا عورت گھر سے نکلی یا نہیں۔ پھر میں نے اذان دے دی۔ اذان کے بعد مجھے وہ عورت گورنر کے گھر سے نکلتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ اب میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اقامت بھی کہہ دوں گا تاکہ گورنر کو پکا یقین ہو جائے کہ صبح ہو چکی ہے، پھر وہ عورت کو گھر سے نکال دے۔ میں ابھی اقامت کہنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک راستہ گھوڑ سوار اور پیدل چلنے والے سپاہیوں سے بھر گیا، اور سب یک زبان ہو کر کہنے لگے، اس وقت اذان دینے والا کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے اذان دی ہے، میں اس اذان سے تم لوگوں کی مدد حاصل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا تم لوگ میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا پہلے مینارے سے نیچے اترو اور امیر المؤمنین معتصد باللہ کے پاس چل کر اپنی صفائی پیش کرو کہ اس وقت تم نے اذان کیوں دی ہے۔ جب میں خلیفہ کے پاس پہنچا تو وہ خلافت کے مسند پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر کانپ گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے مجھے قریب ہونے کو کہا۔ میں قریب ہوا اور میرے حال یہ تھا کہ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ خلیفہ نے کہا، میرے سامنے تیرا خوف ختم اور دل مطمئن ہونا چاہیے۔ پھر خلیفہ نے میرے خوف اور دہشت کو ختم کرنے کے لیے انتہائی نرمی سے گفتگو کی، یہاں تک کہ میں بالکل مطمئن ہو گیا، اور دہشت کی وجہ سے جو کیفیت میرے اوپر طاری تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ وہ تم ہی ہو جس نے اذان دی ہے؟ میں نے عرض کی جی۔ خلیفہ نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت اذان کیوں دی جبکہ ابھی اذان فجر میں کافی وقت باقی ہے؟ نہ جانے تمہاری اس اذان سے کتنے روزے داروں، نمازیوں اور مسافروں کو دھوکہ ہوا ہوگا۔ درزی امام کہتا ہے، میں نے عرض کی امیر المؤمنین، اگر مجھے جان کی امان کا پروانہ جاری ہو جائے تو میں حقیقت حال سے آگاہ کروں۔ خلیفہ نے کہا ہاں میری طرف سے امان ہے، کوئی بھی بات ہے بیان کرو۔ پھر میں نے خلیفہ کو پوری داستان سنا ڈالی۔ گورنر کی حرکت سنتے ہی خلیفہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ظالم گورنر اور اس کے شکنجے میں پھنسی عورت کو ہر حالت میں فوراً یہاں پہ حاضر کیا جائے۔ فوراً ہی وہ دونوں حاضر کیے گئے۔ خلیفہ نے چند بھروسے مند خواتین کے ساتھ اس عورت کو اس کے گھر بھیج دیا، اور اس کو شوہر کو یہ کہلا بھیجا کہ وہ اپنی بیوی سے درگزر کرے
اور اس کے ساتھ بھلائی کرے، کیونکہ اس کی بیوی معذور ہے اور اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ پھر خلیفہ نے اس نوجوان گورنر کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا، تیرے پاس مال و دولت کے ساتھ ساتھ بیویاں کتنی ہیں؟ گورنر نے خلیفہ کو بتایا کہ اس کے پاس بہت سارا مال ہے اور ایک سے زیادہ بیویاں ہیں۔ خلیفہ نے غضبناک ہو کر اس سے کہا کہ تیری بربادی ہو، تیرا ناس ہو، اللہ پاک نے تیرے اوپر اتنے سارے احسانات کیے ہیں، پھر بھی تو حدود الہی کو پھلانگ کر اس قدر ظالمانہ قدم اٹھایا کہ جس آدمی نے تجھے برائی سے روکا اور بھلائی کا حکم دیا، تو نے اس کی پٹائی کر دی اور اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ خلیفہ کی باتوں کا اس مجرم گورنر کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا۔ خلیفہ نے اس ظالم گورنر کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اس گورنر کے پاؤں میں بھیڑیاں اور گردن میں توق ڈال کر اسے بوری کے اندر ڈال دیا جائے، پھر لاٹھیوں سے اسے خوب مارا جائے۔ سپاہیوں نے خلیفہ کے حکم کی فوراً تعمیل کی۔ مجرم گورنر کو پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئیں، گردن میں توق ڈالا گیا اور اسے بوری میں ڈال کر اس کے اوپر لاٹھیاں برسائی گئی۔ وہ زور زور سے چیختا رہا، ہائے ہائے چلاتا رہا، مگر اس کو رحم کی بھیک دینے کو کوئی تیار نہ تھا۔ کوئی اس کی آواز پر کان بھرنے والا نہیں تھا۔ چلاتے چلاتے اس کی آواز پست ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد خلیفہ کے حکم سے اس کو اٹھا کر بوری سمیت دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ اس عبرتناک سزا کے بعد خلیفہ معتضد باللہ نے اس گورنر کا مال و جائیداد، جسے اس نے ظالمانہ طور پر اپنے قبضے میں رکھا تھا، بیت المال میں شامل کرنے کا حکم دیا، اور پھر خلیفہ میری طرف متوجہ ہوا اور مجھ سے کہا، امام صاحب آپ جائیں، اور آج کے بعد اگر آپ کسی بھی قسم کی برائی دیکھیں اور اس کا کرنے والا خواہ کوئی بھی ہو، اگر آپ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ مجھ تک شکایت کریں، اور اگر آپ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں تو اسی وقت اذان دے دیں جیسے اس کیس کو منظر عام پر لانے کے لیے آپ نے اذان دی۔ ناظرین، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد درزی امام نے اس تاجر کو بتایا کہ اس واقعے کے بعد سے جب بھی میں کسی حکومتی آدمی کو کوئی بھلائی کا کام بتاتا ہوں تو وہ اسے قبول کرتا ہے، اور جب کسی برے کام سے روکتا ہوں تو فوراً رک جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر خلیفہ معتضد باللہ کا خوف طاری رہتا ہے۔ مگر آج تک دوبارہ اس قسم کی اذان دینے کی نوبت نہیں آ سکی، اور اس اذان کی جو قدر و قیمت ہے وہ تم نے دیکھ ہی لی۔ ناظرین، بڑا ہی تاریخی فیصلہ تھا جو آج ہم نے سنا، جو کہ ایک اذان کی مدد سے ہوا، جس کی وجہ سے ایک لمبے عرصے تک لوگوں کے ذہن میں اس اذان کا خوف رہا کہ کہیں اس ظلم و ستم پر بھی اذان نہ دے دی جائے، جس کے بعد ان کا وہی فیصلہ ہوگا جو اس گورنر کا ہوا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام پر اچھے طریقے سے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ کل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے فیصلے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔